2025 کے پہلے 9 مہینوں میں پاکستان نے 16,500 میگا واٹ سے زیادہ سولر امپورٹ کیا، جو ایک ریکارڈ ہائی ہے۔ اسی دوران بیٹری امپورٹس بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ 2023 میں 42,000 ٹنز، 2024 میں 1,10,000 ٹنز اور 2025 کے صرف پہلے 6 مہینوں میں 1,65,000 ٹن سے زیادہ لتھیم آئن بیٹریز امپورٹ ہوئی ہیں۔ مگر اسی مہینے نومبر 2025 میں گریڈ نے صرف 8,050 گیگا واٹ آور الیکٹریسٹی جنریٹ کی ہے۔ تو سوال یہ ہے، جب لوگ زیادہ بجلی خود بنا بھی رہے ہیں اور اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں، تو نیشنل گریڈ کی ڈیمانڈ کہاں شفٹ ہو رہی ہے؟ اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے نومبر کے پاور نمبرز، جنریشن اور کاسٹ کا مکس، سولر اور بیٹریز کا اثر، اور یہ شفٹ انڈسٹریز کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے۔ ویلکم ٹو پاور پلے نومبر 2025۔ پاکستان کی ٹوٹل انسٹالڈ پاور جنریشن کیپیسٹی 46,605 میگا واٹ ہے، ڈیوائڈیڈ اکراس ہائیڈل، کول، تھرمل، نیوکلیئر اینڈ ادرز لائک ونڈ، سولر اینڈ بگاس۔ اگر یہ ساری مشینز 24/7 چلتی رہیں تو یہ مہینے میں تقریباً 32,400 گیگا واٹ آورز بنا سکتی ہیں۔ دس از دا اسٹوری آف پاکستان's پاور جنریشن۔ نومبر 2025 میں پاکستان نے صرف 8,050 گیگا واٹ آور الیکٹریسٹی جنریٹ کی۔ یہ تھیوریٹیکل میکسیمم کا لگ بھگ 25% بنتا ہے اور ریئلسٹکلی اچیویبل لیول کا تقریباً 50%۔ اکتوبر 2025 کے 9,840 گیگا واٹ آور کے مقابلے میں جنریشن 18.6% کم ہوئی، جبکہ ایئر آن ایئر نومبر 2024 کے 8,030 گیگا واٹ آور کے مقابلے میں جنریشن لگ بھگ فلیٹ، صرف 0.2% زیادہ رہی۔ تھوڑا سا کنسرننگ ہے فار دا گریڈ، بیکاز جو پاور کی ڈیمانڈ ہے نا، اس کی بیس آلریڈی لو ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر ہم لاسٹ ایئر دیکھیں، اور نیپرا بھی جو ہے وہ اس سال جو گروتھ دیکھ رہے ہیں پاور کی ڈیمانڈ میں، وہ 2.5% کی ہے۔ یعنی اوور آل ڈیمانڈ یا آؤٹ پٹ میں کوئی گروتھ نہیں، بس سیزنل موومنٹ۔ مگر یہ نمبرز ہمیں ٹوٹل گریڈ ڈیمانڈ کے بارے میں ایک ضروری چیز سمجھاتے ہیں۔ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اس سال جو ہے گورنمنٹ نے کافی سارے ریفارمس کیے تھے، اور کیپٹیو بھی ہے جو وہ گریڈ کی طرف شفٹ ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاور ٹیرفس بھی لوور تھے، کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ آئی پی پیز کے ٹیرفس رینیگوشیٹ بھی کیے تھے اور ٹرمینیٹ بھی کیے تھے، اور ڈسپائٹ دیٹ یہ نمبر تھوڑا سا کنسرننگ ہے۔ نومبر کی جنریشن مکس کو دیکھیں تو سب سے بڑا اور سرپرائزنگ حصہ ہائیڈل کا تھا۔ ہائیڈل نے تقریباً 39% الیکٹریسٹی سپلائی کی، جو اکتوبر 2025 کے 27.6% اور نومبر 2024 کے 35.6% دونوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ نیوکلیئر کا حصہ بھی اسٹرانگ رہا، لگ بھگ 25%۔ اس کے برعکس RLNG اور گیس کا کنٹریبیوشن کم ہوا، جبکہ کول اور خاص طور پر لوکل کول پچھلے سال کے مقابلے میں نیچے رہا۔ سولر اور ونڈ جیسے رینیویبلز کا گرڈ میں حصہ ابھی بھی ریلیٹیولی چھوٹا ہے، لیکن کنسسٹنٹ ہے۔ یہ مکس کوئی رینڈم چوائس نہیں ہوتی، یہ میرٹ آرڈر کے تحت ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ جہاں سستی بجلی اویلیبل ہوتی ہے، سسٹم پہلے وہی سے ڈسپیچ کرتا ہے۔ جی، ہائیڈرو کا شیئر اس دفعہ جو پرائمریلی بڑا ہے نا، اس کی وجہ تو یہ کہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی تو واٹر فلو بہت زیادہ تھا، اور اس کو پھر میکسیمم آپٹیمائز کیا گیا ہے ٹو کیپ دا پرائسز، جنریشن مکس کہہ لیں یا اس کی پرائسز کو لو کرنے کے لیے۔ نومبر میں ٹوٹل فیول کاسٹ لگ بھگ 50 بلین روپیز رہی۔ ایوریج کاسٹ پر یونٹ 6.2 روپیز پر کلو واٹ آور کے قریب آئی، جو پچھلے سال نومبر میں 7.3 روپے تھی۔ RLNG اور امپورٹڈ فیولز پر خرچہ کم ہوا، جبکہ ہائیڈل کی کنٹریبیوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اوور آل کاسٹ نیچے آئی۔ تو اگر ہم ہائیڈل کی جنریشن دیکھیں اس مہینے، وہ ہائیسٹ ایور ہائیڈل کی جنریشن تھی فار اینی منتھ آف نومبر۔ بیسکلی ریفرنس سے 21.7% اوپر تھی، اور ایئر آن ایئر لیول پہ بھی 10% کی گروتھ تھی ہائیڈل کی جنریشن میں۔ تو اس کا جو ہے وہ فیول کاسٹ کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ FCA دیکھیں، وہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ جو ہے وہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، اور اس مہینے بھی وہ 0.72 روپیز کا نیگیٹو FCA آیا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، کاسٹ صرف فیول کا نہیں ہوتا، لیکن فیول مکس کا فرق پر یونٹ کاسٹ کو سیدھا افیکٹ کرتا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا پاکستان نے کتنی بجلی جنریٹ کی، کس مکس سے کی، اور فیول کے طور پر اس پر کتنا خرچہ آیا۔
لیکن یہ صرف آدھی تصویر ہے. اصل پریشر وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کاسٹ اور ریکوری کے درمیان گیپ ہوتا ہے. یہاں پر سرکولر ڈیٹ آ جاتا ہے جو فسکل ایئر 26 کے پہلے کوارٹر میں رف ایسٹیمیٹس کے مطابق ہر ماہ 25 بلین روپیز سے بڑھا ہے. بتا دیتی ہوں کہ سیکولر ڈیٹ اگر ہم ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر دیکھیں جو فرسٹ کوارٹر 2026 ہے اس میں جو انکریز ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر جو فرسٹ کوارٹر تھا فسکل ایئر 2025 کا. اس کی پرائمریلی جو دو مین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ والا انکریز ہو رہا ہے. ایک تو ہے جو انٹرسٹ پیمنٹ ہماری ہیں آئی پی پیز کو جانی ہے, اور سیکنڈلی جو ہے نا ہمارے کے الیکٹرک کی طرف جو ڈیوز ہے نا اس میں ایک تو پرائمری اماؤنٹ اور اس کے بعد اس کے اوپر جو انٹرسٹ پیمنٹ, تو وہ والا اماؤنٹ جو ہے انکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم کوارٹر ٹو کوارٹر ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر دیکھیں تو وہ ہمارا انکریز ہوا ہے. اور اس گروتھ کو جب تک ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پاکستان میں سولر کے ریپڈ سپریڈ کی, اور نمبرز بتاتے ہیں کہ یہ شفٹ رکنے والی نہیں. 2017 سے لے کر آج تک سولر امپورٹس نے ایک ایکسپونینشل جمپ لیا ہے, اور 2025 کے صرف 9 مہینوں میں پاکستان نے 16,500 میگا واٹ سے زیادہ سولر امپورٹ کیا ہے. یہ نمبر پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ ہائی ہے, لیکن سولر کی کہانی بیٹریز کے بغیر ادھوری ہے. We call it the wonder product of the energy transition. یہ وہ مسنگ پیس ہے جس کو جو آپ لگا دیں گے, فٹ کر دیں گے تو انرجی ٹرانزیشن انیبل ہو جائے گا. بیٹری امپورٹس نے پچھلے 2 سال میں بہت تیز گروتھ دکھائی. 2023 میں پاکستان نے تقریباً 42,000 ٹنز لیتھیم آئن بیٹریز امپورٹ کی. 2024 میں یہ نمبر 1,10,000 ٹنز تک پہنچ گیا, اور 2025 کے صرف پہلے 6 مہینوں میں امپورٹس 1,65,000 ٹنز کراس کر چکی ہیں, جو 2024 کے ٹوٹل سے 68% زیادہ ہے. اگر ہم ازیوم کریں کہ یہ ساری بیٹریز بیہائنڈ دا میٹر انسٹال ہو چکی ہیں تو اس کا گرڈ پر خاصا امپیکٹ ہوگا. اکارڈنگ ٹو ایسٹیمیٹس بائی IEEFA, یہ بیٹریز اینول گرڈ ڈیمانڈ کو 438 گیگا واٹ آور سے کم کر سکتی ہیں. بیٹریز بھی وہیں کھڑی ہوئی ہیں, ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہیں. بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ بیٹری کی ڈیمانڈ اس سطح پہنچ جائے گی کہ اٹ ول اسٹارٹ ایٹنگ اپ انٹو لارج چنک آف دا گریڈ ڈیمانڈ. پہلے تو گریڈ ڈیمانڈ صرف سولر ٹائم پہ نکلتی تھی, دن میں جب سورج نکلتا تھا. بیٹریز کے آنے سے وہ ڈیمانڈ آپ کی نان سولر آورز سے نکلنا شروع ہو جائے گی. یعنی سولر اب صرف بجلی بناتا نہیں بلکہ بیٹریز کے ساتھ اسے سٹور بھی کرتا ہے. بیٹری اور سولر امپورٹس کے ایفیکٹس سب سے پہلے انڈسٹری میں نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں تقریباً 25,000 فیکٹریز آپریٹ کرتی ہیں, اور ان کا پاور بیہیویئر پچھلے 10 سالوں میں فنڈامنٹلی چینج ہو چکا ہے. پہلے فیکٹریز یا تو صرف نیشنل گریڈ پر ڈیپینڈ کرتی تھیں یا پھر مہنگی اور آؤٹ ڈیٹڈ گیس کیپٹیو سسٹمز چلا رہی ہوتی تھی. آج کا ماڈل ڈیفرنٹ ہے. بڑے انڈسٹریل اور کمرشل گروپس جیسے فضل گروپ, لکی گروپ, GNT گروپ اور یونیلیور اب گرڈ کو پرائمری سورس نہیں بلکہ بیک اپ یا بیلنسنگ لیئر کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. سولر اور بیٹریز کے ساتھ فیکٹریز اپنی کیپٹیو رینیویبل انرجی مکس بلڈ کر رہی ہیں, لیکن جیسے ہی جنریشن ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے ایک نیا چیلنج پیدا ہوتا ہے. پاور مینج کیسے کی جائے؟ ملٹیپل انرجی سورسز, ڈفرنٹ لوڈز, ڈاؤن ٹائم کا رسک اور پرفارمنس لاسز, یہ سب چیزیں ٹریڈیشنل مانیٹرنگ کے ساتھ ہینڈل نہیں ہوتی. یہیں پر انرجی مینجمنٹ انڈسٹری کا ایک سینٹرل ایشو بن جاتا ہے. ریون انرجی جیسی کمپنیز نے ریون اسپارک جیسا انٹیلیجنٹ انرجی مینجمنٹ پلیٹ فارم ڈیزائن کیا ہے جو نہ صرف انرجی کو مانیٹر کرتا ہے بلکہ انرجی آپٹیمائز کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو فیکٹریز اور کمرشل سائٹس کو ایک سینٹرل ڈیش بورڈ پر سولر, گریڈ, بیٹریز اور جنریٹرز کی پرفارمنس دکھاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ یہ آپ کی ہر موجودہ انرجی سورس کو انٹیگریٹ کر سکتا ہے. انرجی سورس اور تمام لوڈ سائڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ اسپارک انسائٹ دیتا ہے. اس ڈیٹا کے ذریعے پرفارمنس لاسز اور ڈاؤن ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تاکہ ہر سورس سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکالا جا سکے. آج ریون اسپارک 11+ کنٹریز میں 8,000+ سائٹس پر 600+ میگا واٹ سے زیادہ انرجی ایسٹ سپروائز کر رہا ہے. ایوریج 3 سے 4% پرفارمنس امپروومنٹ دکھاتا ہے اور 99.9% اپ ٹائم مینٹین کرتا ہے. اس کے علاوہ کریکٹیو مینٹیننس رسپانس ٹائم 48 سے 72 آورز تک ریڈیوس کر دیتا ہے.
جب فیکٹریز گرڈ سے نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی سڈن یا رینڈم ڈیسیجن نہیں ہوتا، یہ سسٹمز اور پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی بیٹریز اور سولر کا شفٹ صرف ہاؤس ہولڈ سٹوری نہیں ہے، یہ پاکستان کے انڈسٹریل پاور سٹیک کو بھی ری ڈیفائن کر رہا ہے۔ اب پالیسی لیول پر بھی امپورٹنٹ چینجز ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن تیزی سے جاری ہے اور پاکستان نئے رینیویبل انرجی گولز بھی سیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، جو ڈسکوس کا سے ریلیونٹ، پرائیویٹائزیشن سے ریلیونٹ ہے، اس میں تو ابھی جو لیٹسٹ چیز ہے، گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایڈوانس سٹیجز میں اس میں، اور فائنینشیل ایڈوائزرز جو ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹرکش فرم کو بھی ہائر کیا ہوا ہے۔ اس میں جو لیٹسٹ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ جو جیپکو ہے نا، جو گجرانوالہ کی ڈسکو ہے، اس کو جو ہے وہ آؤٹ رائٹ سیل کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ باقی جو ڈسکوز ہیں نا، ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھے گا فار کنسیشن اگریمنٹ۔ تو اس میں بیسکلی ہوگا یہ کہ جو اونرشپ ہوگی وہ گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگی، بٹ اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی فار اے پیریڈ آف 20-25 ایئرس۔ اور ایز فار جو دوسرا آپ نے سولر کا اس میں کہا ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے، وہ ٹارگیٹ جو ہے جس تیزی کے ساتھ سولر آ رہا ہے، تو وہ ہمارا جو اوور آل کنزمپشن کا ہم دیکھیں گے تو وہ ہم نیچرلی والا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے، کیونکہ سولر اس وقت جو ڈومیسٹک سیکٹر میں، انڈسٹری میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا انٹیک ہے، کیونکہ گرڈ کی پرائسز بہت زیادہ ہیں اور سولر کا انٹیک بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے رینیوبل کے جو ٹارگیٹ ہیں وہ تو ہم اچیو کر لیں گے، لیکن صرف ایک اس میں جو ہچ اب نظر آ رہی ہے نا، وہ ہے یہ نیٹ میٹرنگ کی پالیسی چینج ہونے کے بعد تھوڑا سا سلو ڈاؤن نیٹ میٹرنگ والے اس میں آئے گا، لیکن یہ کہ کیونکہ بیٹری کی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو نیچرلی اب لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بات یہاں آتی ہے، ایک طرف نیشنل گرڈ ہے جو سینٹرلائزڈ ہے، فکسڈ کاسٹ پر مبنی ہے اور اس کی ڈیمانڈ گرتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف شیڈو گرڈ ہے جو آف دا گرڈ یا بیہائنڈ دا میٹر سولر سسٹمز کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی فاسٹسٹ گروئنگ پاور سورس ہے جو ود دا انکریز ان بیٹری امپورٹس نیشنل گرڈ کو رائیول کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سسٹم پر تمام کاسٹ کا بوجھ ہے اور دوسرا سسٹم تمام نئی ڈیمانڈ ایبزارب کر رہا ہے۔ یہی وہ ٹینشن ہے جو پاکستان کے پاور فیوچر کو شیپ کر رہی ہے، ایک طرف ڈیسیژنز اور ریفارمز اور دوسری طرف ایک سائلنٹ انرجی ریولیوشن۔